میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب آج سلامتی کے ساتھ اس جگہ پر موجود ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کا کلام جو لا تبدیل ہے اور جب وہ نازل ہوتا ہے تو اثر دکھاتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب لوگ برکت پائیں گے اور ان چیزوں کو سمجھیں گے اور جانیں گے جن کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے استثناء کی کتاب، اس کا 28 باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم دیکھیں گے۔ استثناء کی کتاب، اس کا 28 باب اور اس کی پہلی آیت، یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین آمین۔ ہاللیلویہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے فیصلے اور انتخاب۔ Your decisions and your choices۔ اور ہمارے فیصلے اور ہماری جو چوائسیز ہیں، ہمارا انتخاب ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے اور ہمارے فیوچر کے لیے جو ہیں وہ بڑے غیر مناسب ثابت ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ غلط فیصلوں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس بات سے کا تعجب بھی کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کی زندگی میں بار بار آ رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ یہ جو پرابلمز ہیں یا یہ جو مشکل حالات ہیں یہ ہمارے چند غلط فیصلوں کی وجہ سے یا ہماری غلط چوائسز کی وجہ سے ہماری زندگی میں ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ اپنے لیے پلانز کو سیٹ کریں، اپنے فیصلوں کو لینے کے لیے جب آپ بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو خدا کے کلام کو موقع دیں، دعا کریں تاکہ آپ کے ڈیسیژنز جو ہیں، آپ کی چوائسز جو ہیں وہ رائٹ وے میں آپ پک کریں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے کلام کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، نبوتی کلام کیے جاتے ہیں۔ خدا کے خادم سے آپ دعا کرواتے ہیں، خدا کا خادم جو ہے وہ خدا کی آواز کو آپ تک پہنچاتا ہے، آپ کے لیے نبوتی کلام۔ ہر سال کے آغاز میں خدا اپنے لوگوں کے لیے اس سال کے بارے میں خدا کیا کرنا چاہتا ہے، خدا اس ورڈ کو ڈکلیئر کرتا ہے۔ اور اس سال 2024 کے لیے جو خدا کا کلام ہے وہ بحالی کا، ترقی کا، سرفرازی کا پیغام ہے کہ خدا اس سال میں اپنے لوگوں کو بحال کرے گا، خدا اس سال میں اپنے لوگوں کو سرفراز کرے گا، خدا اس سال میں اپنے لوگوں کو عزت بخشے گا، خدا اس سال میں ان تمام برکتوں کو جو پچھلی زندگی میں نہیں لے پائے اس سال دے گا۔ ہاللیلویہ۔ بٹ یہ ایک ڈیکلیریشن ہے۔ نبوتی کلام کبھی بھی آپ کے فیصلوں پر حاوی نہیں ہو پاتا۔ اس بات کو غور سے آپ نے سننا ہے۔ خدا کا کلام جب ڈکلیئر کیا جاتا ہے، پروفیٹک ورڈ جب ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اس کے مطابق اپنے ڈیسیژنز کو اور اپنی چوائسز کو الائن کریں گے تو اس کو آپ ریسیو کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا، اس سال میں تجھے بلیس کروں گا، اور آپ خدا کا کلام نہ تو پڑھتے ہیں، نہ اس پر غور کرتے ہیں، نہ اس کو اپنی زندگی میں موقع دیتے ہیں، اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس سال مجھے برکت نہیں ملے۔ بہت سے لوگ اس سال میں بھی اسی طرح رہ جائیں گے جیسے وہ پچھلے سال میں تھے، خالی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کیا، انہوں نے وہ تمام برکتوں کو لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔
فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اگر ایک اناؤنسمنٹ ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ پورے مہینے کا راشن آپ کو دے رہا ہے، اور آپ فلاں تاریخ کو وہاں پر جائیں گے اور راشن لیں گے، اور وہ آپ کو پیسے بھی دے گا تاکہ آپ اپنے مہینے کو اچھے طریقے سے گزار سکیں، تو کوئی راشن آپ کو مل جائے گا اگر آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ آپ کا یہ ڈیسیژن ہوگا کہ ہاں میں جاؤں گا وہاں پہ، اور آپ جب تک وہاں پر جائیں گے نہیں، آپ ریسیو نہیں کر پائیں گے، جب تک اس تاریخ پر، اس وقت پر وہاں پر موجود نہیں ہوں گے آپ اس کو ریسیو نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بس مل جانا ہے جی، انہوں نے اعلان کر دیتا ہوں مل جانا ہے، تو کیا مل جائے گا اس طرح؟ نہیں۔ یاد رکھیں، خدا جب ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی میں تجھ کو بلیس کروں گا، میں تجھ کو عزت بخشوں گا، تو خدا کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں، خدا کے حضور میں جھک جائیں اور اس سے اس بات کے بارے میں پوچھیں کہ خداوند میں کس طور پر تیری برکت کو ریسیو کر سکتا ہوں، میں کس طرح تیری برکت کو، خدا آپ پر ریویل کرے گا۔ جب آپ خدا کے کلام کے ساتھ مرج ہوتے چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیسنگز آپ کی زندگی میں ٹریول کرنا شروع کر دیں گی۔ ہاللیلویہ۔ اگر نل کھلا ہو اور اس کے قریب برتن پڑے ہوں تو کون سا برتن بھرے گا؟ جو نیچے ہوگا۔ دوسرے بھریں گے؟ بہت سے لوگ اس طرح کہیں ہیں، جب تک آپ نل کے نیچے نہیں آئیں گے، جب تک آپ خدا کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کریں گے، تب تک آپ بلیسنگز کو ریسیو نہیں کر پاتے۔ اینڈ اٹس یور ڈیسیژن کہ ہاں میں نے خدا ان سے برکت لینی ہے، یعقوب کی طرح، جب تک تو برکت نہیں دے گا میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ بلیس می۔ اس نے پکڑ ہی لیا اور چھوڑا نہیں جب تک کہ اس کو برکت نہیں ملی۔ ہم کہتے ہیں بس ہو گیا اعلان، اور ہم ان بلیسنگز کو لوز کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو الائن نہیں کرتے، ہم اس برتن کی طرح رہتے ہیں جو نل کے پاس تو ہے لیکن اس کے نیچے نہیں ہے، اس لیے وہ خالی رہتا ہے۔ ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس بھرے ہوئے برتن میں سے کچھ پانی امڑتا ہے اور اس پر جا گرتا ہے، وہ گیلا تو ہو جاتا ہے لیکن اس بھرتا نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات چرچ میں آتے تو ہیں، بلیسنگ کا ہلکا سا ایک ٹچ ہماری زندگی میں آتا تو ہے، لیکن وہ بلیسنگ سٹے نہیں ہماری زندگی میں کرتی، ہم اس بلیسنگ کو مکمل طور پر ریسیو نہیں کر پاتے، ہم اس بلیسنگ میں کو مکمل طور پر انجوائے نہیں کر پاتے، ہم اس بلیسنگ میں موو نہیں کر پاتے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یور کپ مسٹ بی رنز اوور۔ آپ کا پیالہ جو ہے وہ لبریز ہونا چاہیے۔ جب آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے تو خدا کا مسا آپ پر ٹھہرے گا، اور جب مسا ٹھہرے گا تو بلیسنگز آپ کے لیے ریلیز ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ مسا کے سبب سے جوئے ٹوٹتے ہیں، مسا کے سبب سے بندھن ٹوٹتے ہیں، اور جب آپ کی الائنمنٹ خدا کے ساتھ ہوگی، خدا کے کلام کے ساتھ ہوگی، تو آپ خدا کے انفلوئنس میں ہوں گے، پھر کوئی بندھن، کوئی بھی ایسی چیز جو رکاوٹ ہے آپ کے چگرد وہ نہیں رہ پائے گی۔ اینڈ اٹس یور ڈیسیژن، یہ آپ کی چوائس ہے۔ خدا نے آپ کو چوائس دی ہے کہ آپ، کلام میں کیا لکھا ہے؟ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تیرے برخلاف کیا کرتا ہوں؟ گواہ ٹھہراتا ہوں۔ میں نے برکت اور لعنت کو، زندگی اور موت کو تیرے سامنے رکھ دیا ہے، بس تو برکت کا انتخاب کر، زندگی کا انتخاب کر، تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے آج کے دن آپ کے سامنے برکت کو، لعنت کو، زندگی اور موت کو رکھ دیا ہے۔ اینڈ اٹس یور ڈیسیژن کہ آپ کیا چنتے ہیں، لیکن وہ صلاح دیتا ہے کہ تو زندگی کو چن، تو برکت کو چن، وہ صلاح بھی دیتا ہے، وہ اس بات کے بارے میں آپ کو بتاتا بھی ہے، لیکن وہ بتا رہا ہے، کرنا آپ نے ہے، ڈیسیژن آپ کا ہے، چوائس آپ کی ہے کہ آپ برکت کا انتخاب کرتے ہیں یا لعنت کا انتخاب کرتے ہیں۔ ورڈ ڈکلیئر کر دیا گیا، خدا نے بتا دیا کہ اس سال میں کیا کروں گا، خدا نے بتا دیا کہ اس سال میں سرفراز کروں گا، خدا نے بتا دیا میں اس سال میں عزت بخشوں گا، خدا نے بتا دیا میں روحانی ترقی دوں گا، میں بحالی جاری کروں گا۔
اب اس بحالی کو، اس ترقی کو ریسیو کرنا ہمارا ڈیسیژن اور ہماری چوائسیز ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، بہت دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ڈیسیژنز میں کمزور ہوتے ہیں، ہماری چوائسیز جو رانگ ہوتی ہیں، ہم اس بلیسنگ کو ریسیو نہیں کر پاتے۔ سو میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم اپنی بلیسنگ کو کس طور پر لوز کر دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے پاس چوائس تھی، اور اگر وہ چاہتا تو وہ اس سارے نجات کے پلان سے اپنے آپ کو الگ کر سکتا تھا، اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ خدا نے اس کو اس بات کے لیے الاؤ بھی کرنا تھا۔ آئی ایم شیور یو نو۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ متی کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان 26 باب 39 آیت کو پڑھتے ہیں، تو اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اگر ہو سکے۔ ہاں، پھر کیا کہتے ہیں؟ بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ اس کے پاس چوائس تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ڈیسیژن لیا کہ وہ خدا کی تابعداری کرے گا اور خدا کی باپ کی مرضی کو پورا کرے گا۔ اس نے کہا تو بھی وہ نہ ہو جو میں چاہتا ہوں بلکہ وہ جو تو چاہتا ہے وہ ہو۔ اس نے کیا کہا؟ اگر 53 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، تم نہیں سمجھتے کہ اگر میں اپنے باپ سے درخواست کروں تو فرشتوں کے 12 تمن ابھی وہ موجود کر دے۔ اور ایک تمن میں اس وقت رومی فوج میں 6000 فوجی تھے، 72,000 فرشتے اس وقت آ کر سب کچھ ختم کر دیتے، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ 1,84,000 کو مارتا ہے۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اسوریوں کی لشکرگاہ میں۔ سو وہ جانتا تھا کہ میرا پلان جو ہے میں کس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، وہ یہ جانتا تھا، اس لیے اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ سم ٹائم کچھ چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں ہمیں، اور ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اس سے ہٹ جائیں گے، لیکن خدا ہمیں الاؤ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس طوفان میں سے، اس مشکل میں سے گزریں، ہم ان حالات میں سے گزریں، تاکہ ہم خدا کے حضور میں اور زیادہ پختہ ہوتے چلے جائیں، تاکہ ہم خدا کے حضور میں اور زیادہ مقبول ہوتے چلے جائیں۔ خدا ہمیں بعض اوقات پریشانیوں میں سے گزارتا ہے، ہمیں مشکل میں سے گزارتا ہے، تاکہ ہم اور زیادہ اس پر ٹرسٹ کریں، اور زیادہ مضبوط ہوں۔ اور خدا ہمیں اس سارے ٹائم پیریڈ میں ٹرین کر رہا ہوتا ہے، اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں خدا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ موت کی وادی میں سے گزر رہے ہیں، ساتھ پتہ بھی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا بلیو اس بات پر مکمل ہونا چاہیے کہ میرا خدا اس مشکل میں اور موت کی راہ پر میرے ساتھ ہے، اور وہ آپ کو ان تمام وادیوں میں سے گزارے گا۔ اٹس یور ڈیسیژن۔ اگر آپ ڈر جائیں گے اور اپنے آپ کو اس راہ سے موڑ لیں گے، مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سو کیا ہوا؟ فلپیوں 2:9 میں ہم لکھتے ہیں، اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے اس کو خوب سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ سب ناموں سے اعلیٰ، سب ناموں سے اعلیٰ۔ یسوع مسیح کا نام سب سے اعلیٰ ہے۔ ببلیکل ٹرمز جو ہیں وہ سب سے زیادہ معتبر ہیں۔ غور سے سنیے گا، کلام میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو نام بتائے گئے ہیں، جو نام لیے گئے ہیں، وہ سب سے زیادہ معتبر ہیں۔ with all due respect، بعض اوقات ہم
غیر معبودوں کے نام یسوع کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. جو غیر اقوام والے اپنے معبودوں کے لیے، اپنے لیڈرز کے لیے لیتے ہیں. یسوع مسیح سب سے بہترین اور اعلیٰ نام ہے. ہمیں اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی اور نام اس کے ساتھ جوڑ کے اس کو عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس لائق نہیں ہے کہ اس کو عزت دے سکیں، اور اس کو وہ سب سے زیادہ عزت اور تعظیم اس کے پاس ہے. ہمارے الفاظ اس ناکافی ہیں جو اس کی رسپیکٹ ہے. یسوع مسیح سب سے اعلیٰ نام ہے، سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے. اگر ہم اس کی غیرت رکھتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے سب ناموں سے اعلیٰ نام اس کو دیا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح کلام خدا، کلام حق، جو راہ، حق اور زندگی ہے. And that is all because of his obedience. جو اس کی فرما برداری اور تابع داری اور اس کے ڈیسیژنز کی وجہ سے کہ اس کو خوب سربلند کیا گیا. ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کی پرستش کریں گے، یہوہ کی جو بچاتا ہے یا شیطان کی جو گراتا ہے. میرے عزیزو، خدا کا کلام بالکل آپ کے سامنے ہے. بعض اوقات ہمارے درمیان چوائسز آتے ہیں کہ ہم کس کا انتخاب کریں. یسوع کے سامنے بھی چوائس آئی. ابلیس نے کیا کہا؟ اس کو اونچے پہاڑ پر لے گیا اور کہا ساری دنیا کی شان و شوکت دکھائی اور کہا کہ اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب میں تجھے دے دوں گا. اور بہت سے لوگ ہیں جو آج ایسا کرتے ہیں، وہ دولت کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے ہیں. میرے عزیزو، دولت جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں سب سے لو کموڈٹی ہے، سب سے لو. جب آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے تو کلام کہتا ہے کہ سڑکیں جو ہیں وہ شیشے کی مانند خالص سونے کی ہوں گی. ویلتھ آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی بادشاہی میں. آپ کو قیمتی موتیوں کے دروازے ملیں گے. ہاللیلویہ. روپیہ پیسہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے خدا کی بادشاہی میں. اگر آپ روپے پیسے کی بات کرتے ہیں، اس نے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر. ہاللیلویہ. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، اینڈ اٹس یور ڈیسیژن کہ میں خدا کی بادشاہی کی تلاش کروں گا. یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں. آپ کا ڈیسیژن ہے کہ میں ہمیشہ خداوند کی ہی عبادت کروں گا. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. لیکن ہم اس بات کو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرتے، اس بات کا ڈیسیژن نہیں لیتے. ہماری چوائسز جو ہیں وہ صرف آنکھوں پر دیکھی ہوئی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے میں نظر آتی ہیں. بادشاہی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، بادشاہی کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہم فلیش میں ہوتے ہیں، اس جسمانی طور پر چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور جسم میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں واو، بڑی گاڑی، بڑا مرتبہ، او بڑی دولت، یہ تو زبردست ہے، ہمیں نظر ہے، ہاں یہ ہمیں مل جائے، ہاں کچھ دیر کی عزت ہمیں مل جائے، کوئی بات نہیں، خدا کے کلام کو پیچھے کرے. ابھی تو بادشاہی کی نہیں دیکھی ہے ہن یہ چیزاں نہیں انہوں نے دیکھو. تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو سیل کر دیتے ہیں، اپنی اسپرٹس کو سیل کر دیتے ہیں ابلیس کے ہاتھوں، اور دنیا کی بادشاہی کو، دنیا کا فیم کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں. ابلیس بھی سرفراز کرتا ہے اور یہاں پر وہ یسوع کو یہی بتا رہا ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں دنیا کی شان و شوکت کو لینے کے لیے. بڑے بڑے جو آپ کو سٹارز اور بڑے بڑے جو سنگرز اور جو راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص تو پہلے پاپڑ بیچتا تھا،
اب یہ ہزار ملین ڈالر کا یہ مالک بن چکا ہے صرف ایک ہفتے میں. یہ ایسے نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بہت سارے ابلیسی چوائسز ہوتی ہیں, کھنڈے ہوتے ہیں. تو ہمیں صرف وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کہ واہ جی واہ اس نے تو تھوڑا سا کام کیا اور یہ دیکھو کہاں تک پہنچ گیا. ابلیس لوگوں کو لفٹ اپ کرتا ہے, ابلیس لوگوں کو دولت سے نوازتا ہے اور لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, نوجوان نسل اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں, اور آپ تب تک ان ہتھ کنڈوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ روح سے بھرے ہوئے نہ ہوں, جب تک آپ آپ کی زندگی جو ہے دعائیا زندگی نہ ہو, جب تک آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں موقع نہ دیں. میرے عزیزو, یہ جاننا بہت ضروری ہے. یونا کی اگر ہم مثال کو دیکھتے ہیں تو یونا کو خدا نے کہا کہ تو نے کہاں پہ جانا ہے؟ نینوا جانا ہے, ترسیس نہیں جانا. لیکن وہ کہاں پہ گیا؟ اب یہ اس کی چوائس ہے. بعض اوقات خدا جو ہے وہ ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے لیکن کام ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے, اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آسان کام کریں, اور ہم آسانی کی طرف بھاگتے ہیں, ہم خوبصورتی کی طرف بھاگتے ہیں, ہم کمفرٹ کی طرف بھاگتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جب خدا آپ کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو خدا اس کے لیے آپ کے لیے پروویژنز بھی فراہم کرتا ہے, خدا آپ کے لیے پروٹیکشن کو بھی فراہم کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نینوا کے لوگ جو تھے وہ بڑے وکڈ لوگ تھے, نینوا کے لوگ تھے وہ بڑے خطرناک تھے, اور ان کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ میں ان کو ہلاک کرنے جا رہا ہوں لیکن تو میرا پیغام لے کر جا ان کے لیے. اور یونا کو یہ ڈر تھا کہ وہ اتنے سخت لوگ ہیں, اتنے وکڈ لوگ ہیں, اتنے شریر ہیں کہ میں ان کو اگر یہ پیغام سناؤں گا تو کہیں مجھے مار ہی نہ دیں, تو بہتر ہے کہ ادھر نہیں ادھر ہی چلو. خدا کو تو پتہ ہی نہیں ہے خدا نے کون سا آنا ہے یہاں پر, مجھے فیس کرنا پڑنا ہے, خدا نے تو کہہ دیا نا. یاد رکھیں میرے عزیزو کہ خدا جب ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے آتا ہے خدا ہمیں پروٹیکشن بھی فراہم کرتا ہے. خدا ان تمام باتوں سے, ان تمام لوگوں سے, ان تمام ہتھیاروں سے ہمیں محفوظ بھی رکھتا ہے جو خدا ہم جس جگہ پر خدا ہمیں بھیجنا چاہ رہا ہوتا ہے. سو اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں. ترسیس نینوا جو ہے یہ اسرائیل کے مشرق میں ہے, لیکن یونا جو ہے وہ مغرب کی طرف بھاگ رہا ہے, اپوزٹ پوزیشن میں. اور کیا ہوا؟ جہاں پر وہ سوچ رہا ہے, جو اس کا انتخاب ہے, جو اس کا فیصلہ ہے, جو اس کو آسان جگہ نظر آ رہی ہے, وہاں پر اس کے لیے مشکل پیدا ہوئی, وہاں پر وہ مشکل میں پڑا, بلکہ زندگی گوانے تک کی نوبت آ گئی. جہاز میں سے نیچے پھینک دیا گیا, مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا, اس کے لیے یہ قبر کی مانند تھا. میرے عزیزو, خدا کا حکم ماننا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے پہلے کہ ہم قربانی چڑھائیں. جب وہ خدا کے پیغام کو لے کر جاتا ہے ان لوگوں کے درمیان کچھ نہیں ہوتا, خدا اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور وہ اس کی منادی پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلتے ہیں. حالات دیکھیں کس طرح تبدیل ہو رہے ہیں. ہمیں جو نظر آ رہا ہے, ہم جو دیکھ رہے ہیں, ہم جو اپنی سوچ سے اور اپنی آنکھوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن جو خدا ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے اور جو خدا ہمارے وسیلہ سے کام کرنا چاہ رہا ہے وہ مختلف ہے. سو ہمیں خدا کے کلام کو اور خدا کے نام کو اپنی زندگی میں موقع دینا ہے تاکہ خدا کے ریزلٹس کو بھی ہم ریسیو کر سکیں. آمین. جب ہم خدا کے پلانز کو فالو کرتے ہیں تو خدا کے ریزلٹس کو بھی ہم حاصل کرتے ہیں. ہاللیلویہ. اور جب ہم خدا کے پلانز کو نہیں فالو کرتے تو ہم لوگ خدا کے ریزلٹس کو بھی حاصل نہیں کرتے. پھر جو ہمارے پلانز ہوتے ہیں پھر ہم ان کے مطابق ہم ریزلٹس کو بھی جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ خدا نے کیا کر دیا ہے. پھر ہم خدا پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم خدا کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں. لیکن آپ کا ڈیسیژن کیا ہے؟ کس طور پر آپ اپنے پلانز کو خدا کے کلام کے ساتھ الائن کرتے ہیں؟ کس طور پر اپنے ڈیسیژنز کو, اپنی چوائسز کو خدا کے کلام کے ساتھ الائن کرتے ہیں؟ یہودا اسکریوتی کی یہ چوائس تھی کہ وہ 30 سکھوں کو لے لے, دولت کو لے لے اور اس یسوع کو ڈینائی کر دے
جس نے اس کو برکت دی، جس نے اس کے ذہن کو کھولا، جس نے اس کو اختیار دیا، جس نے اس کو شفا دینے کی نعمت دی، جس نے اس نے بدروحوں پر اختیار دیا، اس یسوع کو اس نے ڈنائی کیا اور چاندی کے 30 سکوں کی عوض جو ہے اس کو بیچ دیا۔ یہ اس کا ڈیسیژن تھا، یہ اس کی چوائس تھی، جس نے اس کو موت کے سپرد کیا اور اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل آئیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو آج روپے پیسے کے لیے خدا کو ڈینائی کرتے ہیں۔ ہم چند پیسوں کے لیے یسوع کو بیچ دیتے ہیں۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو چند پیسوں کی عوض آج بھی یسوع کو بیچتے ہیں، آج بھی خدا کے کلام کو بیچتے ہیں، آج بھی خدا کو ذلیل کرتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں چند پیسوں کے عوض، لیکن ان کی انتہا میں ان کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کی انتہا میں موت کی راہ ہے۔ ہمیں دور سے بہت اچھا لگتا ہے، ہاں یہ کام ٹھیک ہے، ہاں یہ کام ٹھیک ہے، یہ کریں گے تو ٹھیک ہے۔ وہ پادری صاحب کے ایویں کہیں ہاں نہیں یہ کام ٹھیک ہے۔ خدا ہمارے دل میں بھی بعض کو ڈال رہا ہوتا ہے کہ اس طرح نہ کر، اس طرح نہ کر، لیکن ہم اس کلام کو، اس آواز کو دبا رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو بلیو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم پھر یہ ہوتا ہے کہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور یہ نقصان جو ہے یہ یہودا اسکریوتی نے اٹھایا۔ نقصان جو ہے یہ اس نے موت کی صورت میں اٹھایا کہ چاندی کے چند سکوں کے عوض۔ یسوع مسیح نے تو ان کو برکت دی، یسوع مسیح نے تو ان کو اختیار دیا۔ اب اختیار زیادہ بڑا ہے یا چاندی کے چند سکے؟ شفا دینے کی نعمت زیادہ بڑی ہے یا چاندی کے چند سکے؟ یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں، برکت کا، اختیار کا، نعمتوں کا، یا چند سکوں کا۔ یہ چوائس آپ کے سامنے ہے، اور ابلیس آج بھی یہ چوائسز آپ کے سامنے لے کر آتا ہے۔ آج بھی بہت سے یہودا اسکریوتی جو ہیں وہ یہاں پر پائے جاتے ہیں، چرچز میں، منسٹریز میں، جو اپنے لیڈرز کو بیچ دیتے ہیں، جو اپنے لیڈرز کے لیے جو ہے وہ غیر ضروری مواد فراہم کرتے ہیں۔ It's your choice and your decisions۔ اسرائیل کے پاس جب خدا نے موسیٰ کو بھیجا تو اسرائیل کے لیے خدا نے کلام کیا کہ کیا کرے گا۔ 6 باب اور اس کی استثناء 6 باب اور اس کی تیسری آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس لیے اے اسرائیل سن اور احتیاط کر کے ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو، اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدہ کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے بڑھ جاؤ۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا یہ کلام ہے، خدا کا کلام ان کو پروسپر کرنے کا ہے، خدا کا کلام ان کو بڑھانے کا ہے، خدا کا کلام ان کو سرفراز کرنے کا ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ کمپلین کر رہے ہیں، بڑبڑا رہے ہیں، ان کو کھیرے یاد آ رہے ہیں، گوشت یاد آ رہا ہے، ان کو وہ تمام باتیں یاد آ رہی ہیں، وہ غیر معبودوں کے پاس چلے گئے ہیں، وہ غیر معبودوں کو اپنا خدا بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، خدا جو بھی ہے، لیکن یہ بچڑا جو ہمارے ہاتھ کا بنا ہے یہ ہمارا خدا ہے، یہ پراسپیرٹی کا خدا ہے۔ خدا کے خلاف بولنا شروع کر دیا، بات بات پہ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ دیکھیں خدا کا تو کلام سٹل موجود ہے، سرفرازی کا، ترقی کا، بڑھانے کا، لیکن اسرائیل کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ بڑبڑا رہے ہیں۔ خدا ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ان کے کپڑے نہیں پھٹ رہے، جوتیاں نہیں گھس رہی، خدا ان کو گوشت بھی فراہم کر رہا ہے، پانی بھی فراہم کر رہا ہے، ساری چیزیں، لیکن پھر بھی وہ غیر معبودوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ پھر بھی خدا منع کر رہا ہے کہ تم غیر معبودوں میں نہ جانا، نہ ان کو اپنے بیٹے دینا، نہ ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ خداوند تمہارے خدا کی طرف سے تمہارا دل پھیر دیں گے اور اپنے معبودوں کی پرستش کروائیں گے، لیکن پھر بھی وہ اسی طور پر بڑھتے جا رہے ہیں اور خدا کے برخلاف گناہ کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام سٹل موجود ہے، خدا کی ڈیکلیریشن سٹل موجود ہیں۔ اب یہ اسرائیل کا ڈیسیژن ہے کہ وہ خدا کے کلام کو اور اس برکت کو ریسیو کرتے ہیں یا نہیں۔
برکت تب ہی ملے گی جب آپ اس بات کا اقرار کریں گے اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کی پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے اور اسی کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ برکت پھر ملے گی، وعدہ کی زمین میں پھر داخل ہوں گے آپ، جب آپ اس چیز کا ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں اور میرا گھرانہ جو ہے وہ زندہ خدا کی پرستش کریں گے۔ اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، اور اگر باغی ہو جاؤ تو تلوار کا لقمہ ہوگے۔ ہاللیلویہ۔ ورڈ از اسٹل دیئر، خدا کا کلام اسٹل موجود ہے، خدا کی ڈیکلیریشنز اسٹل موجود ہیں۔ آپ کا ڈیسیژن کیا ہے؟ آپ کی چوائس کیا ہے؟ نافرمانی یا فرما برداری؟ روپیہ پیسہ یا خدا کی بات؟ آپ کی چوائس نینوہ ہے یا ترسیس ہے؟ آپ کی چوائس موت ہے یا زندگی ہے؟ آپ کی چوائس برکت ہے یا لعنت ہے؟ یہ سب چیزیں آج کے دن خدا نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ Now it's your choice کہ آپ کس بات کا انتخاب کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو موقع دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور خداوند اس بات کا فضل بخشے کہ آپ کے ڈیسیژن اور آپ کی چوائسز جو ہیں وہ رائٹ وے میں آئیں، خدا کے کلام کے ساتھ الائن ہوں، تاکہ آپ اس کی پوری برکت کو مکمل طور پر انجوائے کر سکیں اور اس میں موو کر سکیں۔ آمین۔ ایسے جو ہم خدا کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ رابوسی کے نیمے شیگا رباہن تباسی لی کے ریبری یا رباو کماوی یوروکنی آناما رو فیرے خیرے سی کا ناما ساندہ رباہن تارا باسا تانی انو کو رو برے یا شاناہن تاراہا سیارا خاری یورکو بزی کنی آناما فے سی تیری یا رباہت اور کو سندی یا ربارا۔ خدا باب یسوع مسیح کے نام میں میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری پاک حضوری میں آ کر اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کے ڈیسیژن اور ان کی چوائسز تیرے کلام کے موافق، تیرے ڈیکلریشن کے ساتھ الائن ہو جائیں، اور خداوند یہ اس درخت کی مانند ہوں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو وقت پر اپنی خوراک کو حاصل کرتا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو رائٹ ڈیسیژنز کرنا سکھا، خداوند اپنے لوگوں کو رائٹ چوائسز کو لینا سکھا، تاکہ خداوند خدا تیرے لوگ تیرے کلام کے ساتھ، تیری بلیسنگ کے ساتھ الائن ہوں۔ خداوند جو کلام تو نے 2024 کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے، بحالی کا، ترقی کا، سرفرازی کا، ریسٹوریشن کا، خداوند یہ کلام ان کی زندگیوں میں پورا ہو، اور خداوند تو فضل بخش تاکہ تیرے لوگ تیرے کلام کو اپنی زندگیوں میں ریسیو کریں اور تیرے کلام کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے کے لیے موقع دیں، تاکہ تیرا کلام ان زندگیوں کو بدلے، ان زندگیوں کو نکھارے، ان زندگیوں کو اور زیادہ تیری حضوری میں مضبوط بنائے، تاکہ تیرا پاک نام ان بدنوں سے عزت اور جلال پائے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔